اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، آج میں آپ سے راجہ صاحب کی جو کل ویڈیو آئی ہے اس کے کچھ پوائنٹس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اس ویڈیو کے میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں جس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے چند دوستوں نے یا کچھ لوگوں نے پرسنل پہ آ کے کہا کہ آپ بے شک وہ والی بات نہ کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ ضرور آئیں۔ ایک تو مجھے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، جو جملہ راجہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے بولا ہے کہ بے شک وہ والی بات آپ نہ کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ان دونوں جملوں کا، یہ جو دو جملے جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے۔ یہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بے شک وہ والی بات نہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے دل میں اگر کوئی بات ہے تو وہ آپ بتانا چاہتے ہیں یا نہیں بتانا چاہتے ہیں، یہ تو عوام کو بتائیں نا کہ آپ کے دل میں ہے کیا۔ اگر آپ کے دل والی بات باہر نہیں آئے گی تو عوام کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کا دل کس طرف دھڑکتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی راجہ صاحب کہ وہ وقت کب آئے گا۔ آپ کہتے ہیں ہوش سے کام لیں، جوش سے کام نہ لیں۔ تو یہ جو جوش ہے، اس سے اگر ہم کام نہیں لیتے تو پھر تو مطلب ہے کہ ہم بے ہوش ہو جائیں، جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں اس پہ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر آپ نے کہا جی کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ میں استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی بھی اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ میں استعمال نہیں ہوا۔ تو راجہ صاحب پھر کون استعمال ہوا؟ سب سے پہلے میری نظر میں آپ استعمال ہوئے۔ اگر آپ یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ میں استعمال نہیں ہوا تو آپ گلٹی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مائنس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ میں اس پلان میں یا جو کچھ ہو رہا ہے مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ پری پلانڈ ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا خود اپنی زبان سے کہ یہ بلنڈر ہوا، اور اس بلنڈر کے لیے آپ نے پبلکلی آ کے اپالوجائز بھی کیا، معذرت بھی کی پبلک سے کہ جو بلنڈر ہوا ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ کیا بلنڈر ہوا ہے، کس نے بلنڈر کیا ہے، اس کے فیکٹس کیا ہیں، اس کے فگرز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کیا آپ نے عوام کے سامنے رکھی؟ جو مالک تھے اس پیسے کے، جس پیسے پہ بلنڈر ہوا، جس کے بارے میں بلنڈر ہوا، وہ بلنڈر کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، اور اس بلنڈر کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس پہ جو پبلک بول رہی ہے، آپ پبلک کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی اس معذرت کا کوئی فائدہ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا کوئی وزن ہے؟ نہیں۔ راجہ صاحب، آپ نے بلنڈر بتایا، بلنڈر ہوا، اس بلنڈر کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس بلنڈر کو پبلک کے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ یہ بلنڈر ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی ہے؟ جنہوں نے کیلکولیشن غلط کی ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ کمپنی کا کیا ایکشن سامنے ہے؟ کمپنی تو خیر کہنا نہیں چاہیے، مجھ سے بھی منہ سے پھر نکل جاتا ہے، یہ کمپنی نہیں ہے، یہ کھچڑی ہے۔ جب اکوموڈیشن بند ہوئی تو آئی ٹی اور مینجمنٹ نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ یہ راجہ صاحب آپ نے فرمایا اپنی ویڈیو میں۔ تو جناب والا، یہ بند ہوئی تھی 15 اگست کے فوراً بعد، جب ڈپازٹ بند ہو گئے تھے، ڈپازٹ کروانا لوگوں نے ختم کیے۔ اس کے بعد جی نیو بزنس آنا چاہیے، نیو بزنس، فریش بزنس آنا چاہیے، فریش بزنس نہیں آیا، اکوموڈیشن بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر کے لائیں تو 15 اگست سے ستمبر، اکتوبر اور نومبر، مطلب 2.5 مہینے ہو گئے ہیں یہ بند ہوئے۔ تو وہ کون سی کیلکولیشن ہے جو آپ کی آئی ٹی اور مینجمنٹ سے ابھی تک ہو ہی نہیں پا رہی ہے؟
ماشاءاللہ، میں آپ کی آئی ٹی کو، آپ کی مینجمنٹ کو، آپ کے چیئرمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فہم و فراست میں اور بھی جو ہے نا وہ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ان کی بڑی زبردست فہم و فراست ہے کہ ابھی تک 2.5 مہینوں میں ان سے کیلکولیشن نہیں ہو رہی ہے۔ بہانے تو کوئی ڈھنگ کے بنایا کریں نا راجہ صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اپنی ذات کے بارے میں نا ایک پالیسی دیں کہ کیا آپ استعمال ہوئے یا نہیں۔ اگر آپ استعمال نہیں ہوئے تو پھر آپ چیئرمین کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں استعمال ہوا ہوں تو پھر آپ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ آپ استعمال ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں استعمال ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ غلط کر دیا، تو وہ بندہ پھر ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جو بندہ بھی یہ کہے گا کہ میں استعمال ہو گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی بلنڈر بھی ہوا اور بلنڈر کے بعد وہ بلنڈر سامنے بھی نہیں رکھا گیا پبلک کے سامنے، اور پھر آج بھی آپ کہتے ہیں میرا چیئرمین، میرا چیئرمین، وہ ہوگا آپ کا چیئرمین، ہم اس کو چیئرمین نہیں مانتے ہیں۔ وہ بلنڈر کرنے والا شخص ہے، وہ گھپلے کرنے والا شخص ہے جس نے سکیم پری پلان کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ جب 4-5 دن کے لیے میرے چیئرمین صاحب جو ہے وہ کہیں گم ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کچھ اور کام نہ ہو گیا ہو۔ راجہ صاحب، وہ اور کام کی ذرا ڈیفینیشن کر دیں کہ وہ اور کام کیا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کچھ سمجھا ہے نا کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی انوکھی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی آپ کہتے ہیں کہ میرے چیئرمین کے ساتھ رابطہ بھی بحال ہو گیا ہے، اور ہم ایک بات پہ فوکسڈ بھی ہیں، ہماری گفتگو کا محور و مرکز بھی وہی بات ہوتی ہے۔ تو کیا آپ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں لیلا مجنوں کی، جو وہ آپ کی کہانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی بات تو لوگوں کے سامنے لائیں، پبلک کے سامنے رکھیں، جن کو ایک ایک لمحہ جو ان کا کرب میں گزر رہا ہے، پریشانی کے عالم میں گزر رہا ہے، ان کو آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری گفتگو بھی ہوتی ہے، روزانہ اسے رابطہ بھی ہوتا ہے، شاید صبح دوپہر شام رابطہ ہوتا ہو آپ کا۔ تو میرے خیال میں تو وہ پھر لیلا مجنوں کی کہانیاں ہی ہیں کہ جب سسٹم کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، سسٹم چلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، آئندہ کا کوئی لائحہ عمل نہیں بتایا جا رہا ہے، پیچھے جو کچھ بلنڈر ہوئے اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ صرف لوری دیتے ہیں لوگوں کو کہ بس خاموش رہیں، بولے نہیں آپ۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں آگے جی کہ کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، وہ فائنل اتھارٹی ہیں۔ دس از دا پوائنٹ راجہ صاحب، وائی ہی از دا فائنل اتھارٹی۔ کیا کمپنیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ فائنل اتھارٹی ہو؟ نہیں، میں اسی لیے کہتا ہوں یہ کمپنی نہیں ہے، یہ کھچڑی ہے، یہ چوں چوں کا مربع ہے، یہ غدر ہے، اور یہ غدر اس بندے نے خود مچایا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو منتشر کر کے رکھیں، لوگ اکٹھے نہ ہوں، کہیں میرے خلاف بولنا نہ شروع کر دیں۔ اور رات کو جو اس بندے نے وائس شیئر کی، اس وائس میں اس نے خود یہ بات تسلیم کر لی کہ اب لوگ مجھ سے الرجک ہیں۔ راجہ صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ سیف الرحمان کوئی نئی کمپنی نہیں چلا پائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری آواز اس کے خلاف ہی اٹھتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ آج سے 20-25 دن پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کمپنی کے ساتھ سیف الرحمان کا نام جڑ جائے گا لوگ اس سے نفرت کریں گے، اور آج اس نے اپنی زبان سے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ لوگ مجھ سے الرجک ہیں، میرا نام نہیں لینا۔ حالانکہ اس کی فلم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا، پی سی کے ساتھ اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جو بلنڈر رات کو کیا ہے، گروپوں میں ایک وائس شیئر کر کے، وائس کو وائرل کروا کے، یہ سارا اس نے خود سے ایک پری پلانڈ پروگرام کے تحت کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی راجہ صاحب کہ مجھے میرے چیئرمین نے کہا کہ وائی یو آر سائلنٹ، کہ آپ خاموش کیوں ہیں، آپ کو بولنا چاہیے، آپ کے خلاف تو بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ یس، یہی طریقہ ہے، یہی تو آپ کے چیئرمین کا طریقہ رہا ہے ازل سے، کہ کبھی کسی کو کسی سے لڑا دیا، کبھی کسی کو کسی سے لڑا دیا، اور خود بیٹھ کے مزے لیے۔ اب وہ آپ کو لیڈرز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے خلاف ہیں یہ سارے لیڈر، اور آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بھی ان کو جواب دینا، توپوں کا منہ آپ بھی ان کی طرف کر لیں۔ تو وہی کام ہوا، آپ نے وہی کام کیا اپنی ویڈیو کے آخر میں، آپ نے وہ باتیں کی ہیں کہ آپ
نے یوں کیا فلاں کیا، اس آپ کی بات کے ساتھ میں اتفاق بھی کرتا ہوں کسی حد تک، لیکن اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے جواب میں آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ اس بات پہ قائم رہے تمام لیڈرز، تو میں پھر ان لیڈرز کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی کنونسڈ ہوں کہ میں استعمال نہیں ہوا، یہ بات میں خیر میں نے پہلے کر دی، کیوں کنونسڈ ہوں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کنونسڈ ہوں؟ آپ اس لیے کنونسڈ ہیں کہ ابھی تک سکیم نہیں ہوا۔ واقعی ابھی تک سکیم نہیں ہوا، کیونکہ سیف الرحمان خان نیازی نے نہ انکار کیا ہے، نہ اس نے قیامت تک انکار کرنا ہے کہ میں نے پیسے آپ کو نہیں دینے۔ آپ نے تو اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کسی ایکشن میں کھڑے ہونا ہے پریکٹیکلی جس وقت سیف الرحمان نے انکار کر دینا ہے، اور وہ اس نے کرنا ہی نہیں ہے۔ سیف الرحمان جب تک انکار نہیں کرے گا، آپ جو ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے، اور یہ تو پکا ایک جو ہے وہ پری پلانڈ پروگرام ہے کہ اس نے انکار نہیں کرنا۔ وہ انکار کرے تو وہ پھنستا ہے، پھر آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے۔ تو جناب والا، یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ باتیں سن کے مجھے تو تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے ہیں آپ کی یہ باتیں سنتے ہوئے، لیکن آپ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو ملک نوید اور میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کھڑے تو ہیں، لیکن آپ بیٹھ بھی جائیں تو ہمیں اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ نقصان ہے۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے پیسے اگر دینے ہوتے تو اس کی نیت سیدھی ہوتی تو وہ اس سسٹم کے سے پیسے وہ دے دیتا۔ کتنے کتنے اچھے پروگرام بنائے گئے اور اس نے پیسے لوگوں کو نہیں لوٹائے۔ اس کے والٹ بھرے پڑے ہیں، اربوں روپے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی ایسی طاقت ہے، ایک اس بے غیرتی اور بدنیتی کے علاوہ کون سی طاقت ہے جو اس کو روکتی ہے کہ آپ نے پبلک کو پیسہ نہیں دینا؟ راجہ صاحب بتائیں۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو اور وہ غیرت مند ہو، اس میں غیرت کا مادہ ہو، لوگ اتنے پریشان حال ہوں، مالک بھی وہ لوگ ہوں اس کے ان یو ایس ڈی ٹیز کے جو کہ وائلٹس میں نظر آئے آپ کو، ایک وائلٹ 60 ارب کا، دوسرا کم از کم 65 ارب کا وائلٹ، 2 وائلٹ منظر عام پہ آ چکے، اس کے بعد بھی بندہ ڈھیٹ ہو، بے شرم ہو، بے غیرت ہو، تو وہ پھر بندہ جو ہے وہ کسی کو دینے سے گریز کرتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ ورنہ اگر بندے کے اندر غیرت ہو نا، اس کے پاس اتنا مال بھی پڑا ہو، تو وہ بندہ کہتا ہے یار مجھے عزت عزیز ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان ڈالروں پہ، لوگوں کو دیں اور جان چھڑائیں، اپنی عاقبت بھی سنواریں اور دنیا بھی سنواریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ آپ نے جو یہ وائلٹس میں اربوں روپے جمع کیے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کی مالک یہ عوام ہے جس کے ساتھ آپ شروع سے ازل سے آپ دھوکہ کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے راجہ ریاض کو چھوڑ کر ڈائریکٹ چیئرمین سے مل کر کمپنی جوائن کی، وہ راجہ ریاض کو الزام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کی اس وقت تک ٹھیک ہے کہ اگر یہ لیڈرز، جتنے بھی لیڈرز ہیں، اگر یہ سیف الرحمان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، سیف الرحمان کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہ دیں، سیف الرحمان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہ ہوتے، میں ان تمام لیڈرز کو مورد الزام ٹھہراتا اور سر عام میں بات کرتا کہ یہ سارے اس میں مجرم ہیں۔ لیکن جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں استعمال ہوا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی چاہتا ہوں اور میں عوام سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں استعمال ہو گیا، مجھے انہوں نے دھوکہ دے دیا، مجھے اس بندے نے چیٹ کر دیا، تو اس بندے کو معاف کرنا بنتا ہے۔ لیکن میں یہ اس وقت تک اس بات پہ قائم رہوں گا جب تک یہ لیڈر اپنی بات پہ قائم رہیں گے کہ ہم سیف الرحمان کے خلاف ہیں، ہم اس کی کسی بات میں نہیں آئیں گے۔ میں اس وقت تک اس بات پہ قائم رہوں گا۔ اگر اس میں سے کوئی لیڈر جا کے پھر دوبارہ مل جاتا ہے سیف الرحمان کے ساتھ، تو میرے الفاظ یہ چینج ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ دعا کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے پور امید ہوں، چیئرمین سے امید نہیں ہے مجھے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ تو چیئرمین سے امید تب ہو آپ کو کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہو۔ چیئرمین کا جو سابقہ ریکارڈ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ سے یہ آپ سے کہلوایا تو گیا، لوگوں سے یہ کہلوایا تو گیا کہ جی جو وعدے کرتا ہے سیف الرحمان وہ پورے کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس نے ہمیشہ لوگوں کو لولی پاپ دیا ہے، ڈیوائیڈ کیا ہے اور آپس میں لڑایا ہے، اور جو وعدے کیے ہیں اس کو اس نے بار بار توڑا ہے وعدوں،
اور ایک بات جو آج آپ نے کی ہے کہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان کے رولز اینڈ ریگولیشن چینج نہیں ہوتے ہیں بار بار. یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ تو میں پچھلے 2 سال سے پیٹ رہا ہوں کہ کمپنیوں کے رول ریگولیشن چینج نہیں ہوتے ہیں. کمپنیاں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ چلتی ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آن بورڈ لے کر کمپنیاں فیصلے کرتی ہیں. ون مین شو نہیں ہوتا ہے. سیف الرحمان کی کیا جرت کہ وہ اکیلے فیصلہ کرے. وہ کہے جی آج سوئچ آف کر دیں کمپنی کا، آج آن کر دیں. وہ جی فلاں ڈیٹ کو وڈرال ملے گا اور فلاں ڈیٹ کو نہیں ملے گا، جی ابھی بند کر دیا ہے ہم نے. تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے باپ کی کمپنی ہے، یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے. آپ کے باپ نے قبر سے بھیجا ہے یہ پیسہ. یہ اس عوام کا پیسہ ہے، اور اس عوام کے جو مخلص لیڈرز تھے ان کا آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹر کیوں نہیں بنایا کمپنی بناتے ہوئے؟ آپ ایک سکیم کمپنی بڑے اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں. آپ ایک ریئل کمپنی نہیں بنا سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اندر سے پلیت ہیں. آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اندر سے. جس بندے کے پاس اتنا پیسہ آئے، اتنا نیٹ ورک آئے، وہ بندہ اس کو برباد کر دے اور عوام ذلیل ہو جائے. اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اس پیسے کو سنبھال کے اور لوگوں کا وہ فائدہ کر سکے. پیسے کو تو اس نے سنبھالا ہوا ہے، پیسے پہ تو یہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس پیسے کا عوام تک کیا اثرات جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے ہیں. لہٰذا باتیں بہت سی ہیں کرنے کے لیے. اور ایک بات، ابھی میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے عمر گجر صاحب کی میں نے ایک وائس سنی، اور میں اس سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کیا راجہ صاحب آپ نے اصل بیماری، اصل مسائل، یا آپ کے چیئرمین نے پبلک کے سامنے وہ مسائل رکھے کہ جس کی وجہ سے کمپنی کو بند کیا گیا، وڈرال بند کیا گیا، اکوموڈیشن بند کی گئی. پیسہ بھی عوام کا، ٹھیک ہے. اس پیسے پہ سانپ بن کے آپ بیٹھیں، ون مین شو آپ کریں، کسی کو آن بورڈ آپ نہ لیں، کمپنی کو اپنی مرضی سے آپ چلائیں. عوام آپ کے خلاف بولے بھی نہیں، عوام کو آپ مسائل بھی نہ بتائیں. آپ صرف کہیں جی بس خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، امید لگا کے بیٹھیں. راجہ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بتایا جا رہا پبلک کو؟ کون سی مصیبت آ گئی تھی اس پہ؟ اس کے پاس عیاشیاں کرنے کے لیے پیسہ ہے. عوام کے پیسے پہ عیاشی بڑے اچھے طریقے سے یہ کر سکتا ہے، لیکن عوام کو اس پیسے کا پھل نہیں کھلا سکتا. یہ اللہ تللوں میں اس نے پیسہ ضائع کر دیا، کروڑوں روپے اس نے لوگوں پہ لٹا دیے، لیکن اس نے جو اس کا حقدار تھا اس کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور اب اگر کسی نے یہ بات کی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا اس نے کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بکواس کرتا ہے اس سمیت. اس کے والٹ سامنے آ گئے، ابھی بھی کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ایک بات میں نے کی تھی جس دن جوائن کروانے کے لیے ملک شاہد صاحب آئے ہوئے تھے جی چکوال، تو میں نے اس دن ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس کے اکاؤنٹ اوپن ہو چکے ہیں. اس نے فوراً اٹھا کے وہ بھیجی شاہد صاحب کو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو انفارمیشن آئے گی ہم پبلک کریں گے اس کو. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو پبلک؟ یہ پبلک کی امانت ہے آپ کے پاس. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے باپ کی کمائی نہیں ہے یہ پبلک کا پیسہ ہے. پبلک کے پیسے پہ آپ عیاشیاں کرتے ہیں. پبلک کو کیوں نہیں آپ دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ راجی صاحب آپ کو بالکل یہ غلط کہتا ہے کہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں لیڈر، یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. آپ کے خلاف نہیں ہے لیڈر. اگر آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ میں استعمال ہوا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کسی نے دھوکہ کر دیا ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. بصورت دیگر اگر آپ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ آج یا کل میں اعلان کریں گے کہ جی ابھی ہم وڈرال سٹارٹ کر رہے ہیں. ڈیٹ نہیں دینی آپ نے، یہ نہیں کہنا کہ ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد یا 10 تاریخ کو جی فلاں تاریخ کو وڈرال مل رہا ہے. فوراً سے وڈرال اوپن کریں، اور جن لوگوں نے ریفنڈ لگایا ہوا ہے ان کا ریفنڈ ان کے اکاؤنٹس میں بھیج دیا جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.